بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کل کے لیکچر میں ہم نے واحد تسمیہ کے بارے میں تھوڑی گفتگو کی تھی کہ واحد یا مفرد ایسا اسم جو ایک چیز کا معنی ادا کرے، جیسے کتاب ایک کتاب، قلم ایک قلم، رجل ایک آدمی۔ تسمیہ ایسا اسم جو دو کا معنی ادا کرے، جیسے رجلانی دو آدمی، کتابانی دو کتابیں، قلمانی دو قلم۔ اور تسمیہ کو بنانے کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد اسم کے آخر میں الف نون یا یانو لگا دے وہ کلمہ تسمیہ بن جائے گا۔ راجلون سے راجلان کر دے یا راجولین کر دے۔ اور ہم نے پڑھا کہ تسمیہ کا نون جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مکسور، اس پہ ہمیشہ زیر آتی ہے۔ اور اسی طرح تسمیہ کے یا سے ماقبل ہمیشہ زبر آئے گی۔ اور حالت رفیع یعنی کہ جب تسمیہ پہ پیش دینے والا عامل آئے تو راجولان آئے گا، اگر تسمیہ پر زبر یا زیر دینے والا عامل آئے تو راجولین پڑا جائے گا۔ یعنی کہ الف نون کے ساتھ اعراب آئے گا جب اس کو رفع دینے والا عمل ہوگا، اور یا نون کے ساتھ اعراب اس وقت آئے گا جب اس کو زیر دینے والا یا وہ زبر دینے والا عمل ہے۔ آج ہم پڑھیں گے تسمیہ کی اقسام۔ تسمیہ کی تسمیہ حقیقی، تسمیہ صوری اور تسمیہ معنوی۔ تسمیہ کی تین قسمیں ہیں: تسمیہ حقیقی، تسمیہ صوری اور تسمیہ معنوی۔ اس کو تسمیہ کی تین اقسام ہوا کرتی ہے: حقیقی یعنی آپ ساتھ لے لیں تسمیہ حقیقی، تسمیہ صوری صورت سے صوری، اور تسمیہ معنوی۔ پہلی ہے تسمیہ حقیقی۔ ایسی تسمیہ یا ایسا کلمہ جس کا مفرد موجود ہو، ایسی تسمیہ جس کا مفرد موجود ہوتا ہے اس کو تسمیہ حقیقی بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتابانی، اس کا مفرد کیا ہے؟ کتاب۔ قلمانی، اس کا مفرد قلم۔ رجلانی، اس کا مفرد رجل۔ اسی طرح ثوبانی، اس کا مفرد ثوب۔ بابانی، اس کا مفرد باب، دروازہ، ٹھیک ہے۔ امرأتانی، اس کا مفرد امرأۃ، ٹھیک ہے۔ یہ تمام جو تسمیہ ان کا مفرد موجود ہے، ان کا مفرد آتا ہے، یہ تسمیہ حقیقی ہوتی ہے۔ جس تسمیہ کا مفرد موجود ہوتا ہے، جس تسمیہ کا مفرد آتا ہے، اس کو تسمیہ حقیقی کہتے ہیں۔ جیسے یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ تسمیہ حقیقی ہوتی ہے، اس کو حقیقی بولتے ہیں۔ تسمیہ حقیقی ایسا تسمیہ جس کا مفرد موجود ہو، آسان تعریف اس کی، یہ مثال اس کے سامنے سمجھ آئی تسمیہ کی۔ تسمیہ صوری، ایسی تسمیہ جس کا مفرد تو موجود نہ ہو لیکن اس تسمیہ کی صورت تسمیہ کی جیسی ہو،
تسنیہ سوری کہتے ہیں ایسی تسنیہ جس کا مفرد تو موجود نہ ہو. یہ جس طرح ان کا مفرد آ رہا ہے اس کا مفرد نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی صورت جو ہوتی ہے وہ تسنیہ حقیقی جیسی ہوتی ہے. مثال عربی کے اندر دو کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، عربی کے اندر گنتی میں واحد اس نانی ایسی اس عربی کے اندر تسنیہ دو اسنان. اب اسنان سننا دو، اسنتان اسنان عربی کے اندر دو کو بولتے ہیں نا. واحد اسنان ثلاثۃ اربعۃ خمس گنتی. اسنان اس کا معنی ہوتا ہے دو. اس کا مفرد کیا ہے؟ آتے ہی نہیں، لیکن اس کی صورت حقیقی جیسی ہے. کتابان اسنانی، قلمان اسنانی، رجلان اسنانی. اس کے بعد ہے نوٹ. عربی کلام میں تسنیہ سوری کے صرف دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. دو کلمے کہہ لیں. اور پوری عربی کلام میں تسنیہ سوری کے صرف دو لفظ آتے ہیں. ایک ہے اسنان، دوسرا ہے اسنتان. اسنان اور اسنتان. مذکر کے لیے آتا ہے اسنان اور مؤنث کے لیے آتا ہے اسنتان. یعنی کہ دو کلمے ہیں، ایک مذکر کے لیے اور ایک مؤنث کے لیے. رجلان اسنان، امرأتان اسنتان. مذکر کے لیے اسنان آئے گا اور مؤنث کے لیے اسنتان آئے گا. اس دو لفظوں کے علاوہ تسنیہ سوری کا عربی کلام میں کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ دو استعمال عربی کلام کے اندر تسنیہ سوری کے صرف دو لفظ ہیں. مذکر کے لیے اسنان اور مؤنث کے لیے اسنتان. آسان ہے، سمجھ آ گئی؟ نہیں، تسنیہ مانوی ایسی تسنیہ جس کا مفرد بھی نہ آتا ہو، نہ اس کی صورت حقیقی جیسی ہو. صرف اس کا معنی تسنیہ والا ہو. ایسی تسنیہ جس کا مفرد بھی نہ آتا ہو، نہ اس کی صورت حقیقی جیسی ہو، صرف اس کا معنی تسنیہ یعنی دو والا ہو، معنی سے معنوی ہے. ایسی تسنیہ جس کا مفرد بھی نہیں آتا ہے، نہ ہی اس کی صورت حقیقی جیسی ہوتی ہے، صرف اس کا معنی جو ہے وہ تسنیہ والا قدر والا، وہ تسنیہ معنوی کہلاتا ہے. مثال کے طور پر لفظ ہے کلا یا کلتا کہنے. قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر کلتا الجنتین آتت اکلہا سنا ہے. کلتا الجنتین، جنت دونوں باغات جو ہیں آتت اکلہا اپنا پھل دیتے ہیں. کلتا دونوں دو. اب دیکھیں کلتا جو ہے تسنیہ دو کا معنی ادا کرے. کلتا دو جنتینی باغ قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر ہے. اب دیکھیں اس کا مفرد کیا ہے؟ کلتا کا ہے ہی نہیں، اس کا مفرد اچھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں. لیکن کلتا کی صورت حقیقی جیسی ہے
اس کے آخر میں الف نون آتا ہے، اس میں ہے نہیں ہے، صرف اس کا معنی دو کا ہے، تسنیہ والا ہے، اس کو تسنیہ مانوی کہتے ہیں۔ ہاں وہ تو تسنیہ حقیقی ہے نا، جنت مفرد ہے، جنتین جنتان، اب کلتا مضاف ہے، یہ مضاف لے ہے، آپ کو پتہ مضاف لے میں ہمیشہ زیر آتی ہے، تو حالت جری ہوگی، زیر والا عمل آ گیا تو جنتان سے جنتین ہو گیا۔ اس کے بعد نوٹ یہ ہے، پوری عربی کلام میں تسنیہ مانوی کے دو کلمے استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا۔ اس کے علاوہ عربی کلام میں کوئی بھی لفظ تسنیہ مانوی کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مذکر کے لیے ہوگا کلا، مؤنث کے لیے ہوگا کلتا۔ نہیں ڈنڈے والا نا، کلا کلتا، کلتا الجنتین، دونوں باغ، آتت اکلہا ولم تدری منہ شیئا، جاء رجلان کلیہما، آئے میرے پاس دو آدمی، دونوں اکٹھے، کلا دونوں۔ تو عربی کلام کے اندر تسنیہ مانوی کے صرف دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر ایک مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا، یعنی اکثر اور زیادہ تر جو سی تسنیہ استعمال ہوتی ہے وہ تسنیہ حقیقی ہے، سب سے زیادہ استعمال تسنیہ حقیقی کا ہے جس کا مفرد موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں تسنیہ کی تین قسمیں ہیں، تسنیہ حقیقی، صوری اور مانوی۔ حقیقی کہتے ہیں ایسی تسنیہ جس کا مفرد اس کے لفظوں سے آتا ہو، اب کتابن، کتابانی اس کا مفرد اس کے لفظوں سے کتابن آ رہا ہے، قلمانی اس کا مفرد اس کے لفظوں سے قلمون آ رہا ہے، صوبانی صوبن اس کے لفظوں سے آ رہا ہے، بابانی بابن اس کے لفظوں سے آ رہا ہے، رجلانی رجل۔ تسنیہ صوری جس کا مفرد تو موجود نہ ہو، یعنی اس کا مفرد ہوتا ہی نہیں، لیکن اس کی صورت و تسنیہ حقیقی جیسی ہوتی ہے۔ اور پوری عربی کلام میں تسنیہ صوری کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے اسنان اور مؤنث کے لیے اسنتان، ٹھیک ہے۔ تسنیہ مانوی جس کا مفرد بھی نہیں آتا ہے، نہ اس کی صورت تسنیہ حقیقی جیسی ہوتی ہے، صرف اس کا معنی وہ تسنیہ والا ہوتا ہے، اس کو تسنیہ مانوی کہتے ہیں، معنی سے، کیونکہ وہ تسنیہ کا معنی ادا کرتا ہے اس لیے معنی کی بنسبت اس کو مانوی کہتے ہیں۔ اور عربی کلام میں تسنیہ مانوی کے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے کلا اور مؤنث کے لیے کلتا، ٹھیک ہے۔ پڑھیں آگے،